الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ الحمد شریف، جس کو کہا جاتا ہے خلاصۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ گزشتہ جمعے آپ کے درمیان کیا، اور اللہ رب العزت کی پہلی صفت کہ اللہ رب العزت عالموں کا پروردگار ہے، اس کو بیان کیا تھا۔ آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے۔ اب تمام تعریفیں اللہ کی ہے، اللہ ہی خود جواب دے رہا کہ میری تعریفیں تمام کیوں ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ اللہ کی ہے، کس لیے؟ رب العالمین، کیونکہ وہ عالموں کا پروردگار ہے۔ یعنی جتنے بھی عالم ہیں، خواہ وہ عالم انسان کا ہو، جنات کا ہو، حیوانوں کا ہو، چرند اور پرندوں کا ہو، درخت کا ہو، پہاڑ کا ہو، کسی بھی طرح کا عالم ہے، اس عالم کا اگر کوئی نظام چلا رہا ہے تو وہ اللہ رب العزت چلا رہا ہے۔ گزشتہ جمعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب تمام چیزیں اللہ چلا رہا ہے، تمام کام اللہ رب العزت کر رہا ہے، تو اللہ کے کیے ہوئے کام میں کوئی کمی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میں اور آپ کسی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں تو بسا اوقات اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے، بے موقع بے محل میں اور آپ کام کو کر گزرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی وہ ذات نہیں، اللہ رب العزت کی وہ شان نہیں کہ اللہ رب العزت کے کیے جانے والے کام میں کوئی کمی ہو، یا اللہ رب العزت کی مرضی میں کوئی نقص ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب ایسا نہیں ہو سکتا، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو بسا اوقات دنیا کے اندر غم کیوں آتے ہیں، پریشانی کیوں آتی ہے، تکلیف کیوں آتی ہے؟ کیا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں؟ ہاں میرے دوستو، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن میری اور آپ کی کم عقلی، اس وجہ سے ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے بات کو صحیح نہیں سمجھ پاتے۔ بظاہر ہمیں وہ برا لگتا ہے کہ یہ کام کیوں ہو گیا۔ آؤ میں اپنی اور آپ کی عقل کے اوپر غور نہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی طرف آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ وقت کا نبی جس کو کلیم اللہ کہا گیا، اللہ رب العزت سے گفتگو کرنے والا نبی، یہ نبی بنی اسرائیل کی قوم کا نبی ہے۔ یہ نبی ایک مرتبہ بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کسی نے ان سے معلوم کیا کہ موسیٰ ذرا ہمیں یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر کیا تم سے کوئی زیادہ علم رکھنے والا موجود ہے یا نہیں؟ بات یاد رکھنا کہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو سب سے اعلیٰ علم دیتے ہیں، اس کو سب سے اعلیٰ ہنر دیتے ہیں، اس کو سب سے اعلیٰ چیز عطا کرتے ہیں۔ اس موضوع کی طرف قدم نہ بڑھاتے ہوئے حضرت موسیٰ کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے بیان کے دوران کہا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سنی، اور سننے کے بعد اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو یہاں پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کون زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ آج میں اور آپ اللہ رب العزت کوئی چیز نوازتا ہے تو ہم بھی میدان میں اتر کر کے کہتے ہیں کہ اس کام کو مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، یہ تکبرانہ مزاج اللہ رب العزت نے اصلاح کے طور پر نبی کو اگر پکڑا ہے تو نبی کو نہیں پکڑا، در حقیقت میری اور تمہاری اصلاح کی ہے کہ اگر نبی کے اوپر یہ حالات آ سکتے ہیں، تم تو میرے امتی ہو، اگر تم تو میرے بندے ہو، تمہاری کیا اوقات ہے؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک بندہ آ کر کے سوال کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کل جواب دوں گا، کل جواب نہیں ملتا، پھر آتا ہے کل جواب دوں گا،
پھر جواب نہیں ملتا. پھر وہ آتا ہے کہ یا نبی اللہ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ کہا کہ کل جواب دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس کو واپس کرتے ہیں لیکن اس کو کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ وہ سوال اس انداز کا لایا تھا کہ جس انداز کے سوال کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا. اللہ رب العزت نے اصلاح کی اور کئی دن تک وہی کو روکے رکھا، اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ کوئی بات بھی اگر کہنی ہے، کوئی کام بھی اگر کرنا ہے، خواہ تمہیں اپنے اختیار میں لگ رہا ہے تو تم انشاءاللہ کے بغیر نہ کہنا، انشاءاللہ کے بغیر نہ کہنا. کیوں؟ ان کاموں کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے نہ کہ تمہاری. تم وقت کے نبی ہو، صحیح ہے، تم وقت کے نبی ہو، ہمیں تسلیم ہے، لیکن تمہاری ہاتھوں کی اور تمہیں چلانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. تم اپنی مرضی سے جو چاہتے ہو وہ نہیں کر سکتے ہو. بات بہت طویل ہو جائے گی، میں ادھر ہی آنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں وقت کا سب سے بڑا آدمی ہوں، سب سے زیادہ علم رکھنے والا انسان ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم یہ بات نہ کہو کہ تم سب سے زیادہ علم رکھتے ہو. کیوں؟ اس وقت تمہاری موجودگی میں ایک بندہ ایسا موجود ہے کہ جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. بات یاد رکھنا، قرآن کریم کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، پورا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، کوئی تاریخی واقعہ نہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا نبی اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. وہ کون بندہ ہے جو میں وقت کا نبی ہوں اس کے باوجود نبی سے زیادہ وہ علم رکھتا ہے؟ اللہ رب العزت نے راستہ بتایا کہ موسیٰ ذرا فلاں جگہ چلو، موسیٰ ذرا فلاں وادی میں چلو، موسیٰ ذرا جنگل کے فلاں علاقے میں چلو. ایک خادم ساتھ میں ہے، خادم سے اور کہا کہ یہ جو تمہارے ساتھ توشہ ہے، یہ جو تمہارے ساتھ سامان ہے، ایک مچھلی ان کے ساتھ تھی جو راستے میں وہ لے کر کے جا رہے تھے کھانے اور پینے اور ناشتے کے لیے. اللہ رب العزت نے کہا جب یہ مچھلی تمہارے ہاتھوں سے ختم ہو جائے گی اس وقت اس جگہ پر وہ بندہ تمہیں ملے گا. حضرت موسیٰ نے خادم سے کہا کہ جیسے جیسے ہمارا توشہ استعمال ہو رہا ہے، جب یہ ختم ہوگا، ہمارے ہاتھ خالی ہو جائیں گے تو مجھے اشارہ دے دینا، مجھے جس جگہ پہنچنا ہے وہ میری منزل ہوگی. حضرت موسیٰ نکل جاتے ہیں. نکلنے کے بعد ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ وہ مچھلی ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، لیکن خادم بتانا بھول جاتا ہے. راستے سے آگے بڑھ جاتے ہیں. جب آگے بڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں ارے خادم کیا ہوا؟ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت وہ مچھلی تو فلاں جگہ ختم ہو گئی، آپ فلاں جگہ چلے. حضرت موسیٰ واپس آتے ہیں. وہاں آنے کے بعد ایک بندے سے ملاقات ہوتی ہے. میرے دوستو وہ بندہ کون تھا؟ وہ بندہ تھا حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کون ہے. میں آیت کا ترجمہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو کام بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، خواہ ہماری عقل کے اعتبار سے درست نہ ہو، لیکن وقتی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے وہ کام درست ہوتا ہے. وہ چیز ذہن میں رکھنا اور اس واقعے کو سمجھتے چلنا. حضرت موسیٰ نے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد حضرت خضر سے کہا کہ میں آپ سے کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں. حضرت خضر نے کہا کہ آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر کر سکے. حضرت موسیٰ نے کہا سوچا کہ میں تو وقت کا نبی ہوں، یہ بندہ مجھے ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں صبر کر کے دکھاؤں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا. حضرت خضر نے کہا کہ اگر صبر کرو گے تو میرے ساتھ چلو، اجازت ہے، لیکن درمیان میں کوئی سوال نہ کرنا، مجھ سے درمیان میں کوئی بات نہ کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ چل دیتے ہیں. کسی بندے کی گھڑی اگر اس سے ملی ہوئی ہو تو وہ مجھے دے دے، موبائل دے دے یا گھڑی دے دے. اس سے ملی ہوئی اگر کسی کی گھڑی ہو تو دیکھ لیں، ایک مرتبہ موبائل چیک کر لیں، رکھ لیجیے. آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ چل دیتے ہیں. راستے میں دریا پڑتی ہے. حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر دریا کے کنارے پر پہنچتے ہیں اور کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں. جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں حضرت موسیٰ بھی موجود ہے، حضرت خضر بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ کا غلام بھی موجود ہے. یہ خادم اور یہ دونوں نبی وقت کے اس کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں. بڑی عالی شان، بڑی خوبصورت کشتی. ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر کے اور راستے میں اس سے معلوم کیا کہ آپ کو ہم کیا کرایہ دیں. انہوں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر کے کہا وقت دیا جائے گا، بیٹھ جائیں، بعد میں نماز پڑھ لینا. کہا کہ ہم آپ سے کوئی کرایہ نہیں لیں گے. حضرت خضر علیہ السلام چل دیتے ہیں. جب کشتی سے اترنے کا نمبر آتا ہے
تو حضرت خضر اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں اور توڑنے کے بعد کشتی سے اتر جاتے ہیں، یعنی کشتی کے اندر نقص پیدا کر دیتے ہیں۔ وقت کا نبی ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت میں ایک بات رک کر کے آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کی صحیح سالم کشتی کیوں توڑی ہے، یہ بتا دیجئے۔ کیوں دریا کے اندر کشتی کا توڑنا میرے دوستو ہلاکت سے خالی نہیں ہے؟ کہا کہ یہ کیوں توڑی ہے؟ انہوں نے فوراً کہا یو شٹ اپ، خاموش، بالکل آپ سے شروع میں کہا تھا آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیجئے۔ حضرت موسیٰ اپنے وعدے کے حساب سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ایک بستی میں پہنچتے ہیں۔ آپ تینوں چیزوں کو دھیان میں رکھنا۔ بستی میں پہنچتے ہیں، ایک بستی میں بہت معصوم سا ننھا سا بچہ پھر رہا تھا۔ حضرت خضر اس کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو کام انسانیت کے خلاف ہے۔ حضرت خضر اس کی گردن کاٹتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے برداشت نہ ہوا۔ جو بندہ لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا ہو وہ بے قصور کی گردن کٹتے ہوئے کیسے برداشت کر لے گا؟ حضرت موسیٰ نے فوراً کہا کہ یہ معلوم کرنا چاہوں گا یہ گردن آپ نے کیوں کاٹی ہے؟ حضرت خضر نے کہا کہ وعدہ معلوم ہے؟ یاد ہے جو آپ نے وعدہ کیا تھا؟ میں نے کہا تھا خاموش رہنا، بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ حضرت موسیٰ چپ ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ اگر اب کے بول پڑے تو اب کے میں تمہیں اپنے سے جدا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں بولوں گا۔ ایک بستی میں پہنچتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو کھانے کو طلب کرتے ہیں۔ وقت کے نبی ہے، لوگوں سے کھانا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کھانا کھلا دیجئے، ہم بھوکے ہیں۔ لیکن کوئی ضیافت کے لیے نہیں آتا، کوئی مہمان نوازی کے لیے نہیں آتا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان دونوں کو ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آتا ہے کہ انہوں نے مجھے بھی منع کر دیا اور اس وقت کے ولی کو بھی منع کر دیا اور یہ مجھے کھانا نہیں دے رہے۔ ان بستی والوں کے اوپر غصہ تو بہت آیا، حضرت موسیٰ کو تو غصہ آ رہا ہے، لیکن حضرت خضر آگے چل کے کیا کام کرتے ہیں کہ ایک دیوار رکوع میں تھی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ رہی تھی، یعنی رکوع میں تھی، گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر رکتے ہیں اور رکنے کے بعد اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں اور اس دیوار کو صحیح کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بہت برداشت ہو گئی، اب بتانا پڑے گا کر کیا رہا ہو تم نے وہاں پر صحیح سالم تو کشتی توڑی، راستے میں معصوم بچے کو مارا، اور اب آ کر کے جن لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، کھانا نہیں دیا، ان کی دیوار سیدھی کر رہا ہے، ان کے اوپر احسان کر رہا ہے، ہوتے کون ہو تم یہ کام کرنے والے؟ حضرت خضر کہتے ہیں کہ وہ بندے، میں نے تجھ سے شروع میں ہی کہا تھا میں جو بھی کر رہا ہوں مجھے کرنے دے، تیرے بس میں نہیں کہ تو برداشت کر سکے، تیرے بس میں یہ چیز نہیں ہے کہ تو میرے ہر کام کو برداشت کر سکے، ہر کام میں تاب لا سکے، لیکن اگر تو معلوم کرنا چاہے گا تو میں تجھے بتا دیتا ہوں یہ میں نے سب کچھ کیا کیا۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وقت کا میں نبی ہوں، اور مجھے اللہ رب العزت نے ان تمام کاموں کے کرنے کو کہا کہ یہ سب اللہ نے کہا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا میری سمجھ نہیں آتا، آپ مجھے سمجھا دیجئے آپ کون ہیں اور ان میں کیا حکمتیں تھی؟ کہا کہ وہ جو میں نے کشتی توڑی تھی، جس جگہ وہ کشتی جا رہی تھی، اس جگہ کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ کشتیوں کو چیک کرتا تھا، اور جو کشتی بالکل صحیح ہوتی تھی، بالکل فریش ہوتی تھی، اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا اور کشتی والوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے اس کے اندر نقص اس لیے پیدا کیا کہ کشتی چلانے والے یتیم مسکین ہیں، اگر یہ نئی کشتی بادشاہ کے حوالے ہو گئی تو بادشاہ یہ کشتی اپنے ضبط میں کر لے گا، اپنی ملکیت میں لے لے گا اور ان لوگوں کو در بدر کر دے گا۔ میں نے اس لیے اس کے اندر نقص پیدا کیا تاکہ بادشاہ دیکھے، کشتی چیک کرے اور ان لوگوں کو چھوڑ دے۔ کہا کہ یہ بات سمجھ میں آئی، لیکن وہ جو آپ نے معصوم بچے کو قتل کیا اس نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا تھا، اس کو کیوں قتل کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس باپ کا وہ بیٹا تھا وہ باپ نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ رب العزت کا متقی بندہ تھا، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والا بندہ تھا، لیکن یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اللہ نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ زندہ رہتا ہے تو اپنے باپ کو اسلام سے کفر کی طرف لے آئے گا اور اپنے باپ کو کافر بنا دے گا، تم اس بچے کی گردن کو کاٹو، اس بچے کو ختم کرو اور ہم اس کو نیک اولاد دیں گے۔ لہذا میں نے اس کو اس لیے قتل کیا تھا۔
کہا کہ تم جن لوگوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا تم نے ان پر احسان کیوں کیا؟ تم نے ان لوگوں کی دیوار سیدھی کیوں کی؟ انہوں نے تمہیں ایک پلیٹ کھانا نہیں دیا تھا۔ کہا کہ وہ دیوار جو ٹیڑھی تھی، 2 یتیم بچے تھے جو ابھی معصوم تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، ابھی ان کو کوئی شعور نہیں تھا۔ یہ دیوار ٹیڑھی ہوتے ہوتے ایک دن گر جاتی اور اس کی جڑ میں ان کے والدین نے خزانہ جمع کر کے رکھ رکھا تھا۔ یہ دیوار گرتی اور بستی والے اس مال کو اپنے قبضے میں کر لیتے اور بچوں کو محروم کر دیتے۔ میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا کہ آپ بڑے ہوں گے، ہوشیار ہوں گے، اس وقت جا کر کے اس خزانے کو نکال لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واقعی آپ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ ہر کام میرے دوستو، جو بھی اس دنیا میں کام ہو رہا ہے، اگرچہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کبھی بندوں کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ کوئی کاروباری بندہ ہے، کاروبار میں اگر پریشانی ہے، اس کو بھی یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر صبر کرے۔ گھر کے اوپر حالات ہے، بیوی بچوں پر حالات ہے، بیماری کی وجہ ہے، میرے دوستو اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ پر یقین رکھے کہ یہ تمام کام اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آج وقتی اعتبار سے میرے اوپر حالات ہے، فراخی بھی وہی رب پہنچائے گا، فراخی بھی وہی رب دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ نظام ایسا رب چلا رہا ہے جو رب کبھی چوک نہیں کرتا، جو رب کبھی غلطی نہیں کرتا۔ میرے دوستو یہ ترجمہ اور یہ مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سوچا تو یہ بھی تھا کہ الرحمن الرحیم بھی سمجھایا جائے گا، لیکن میرے دوستو وقت مکمل ہو چکا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بات آگے ہفتے مکمل کی جائے گی۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔